گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، گمشدائے کسوئی کا ہے واقعہ، جانے کب تک اسے ڈھونڈتی عائشہ، رات کی تیری جو ایک طرف عرصہ دراز سے میدان خطابت میں اپنا سکہ جمائے ہوئے ہیں، تو دوسری طرف جامعہ ابن مسعود سردھنا میں رہ کر تشنگان علوم نبویہ کو اپنے علوم سے مستفیض فرما رہے ہیں، نیز اپنی علمی جلالت شان کی بنا پر مقبول و خاص و عام ہے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے مابین ایسے در بے نظیر اور عدیم المثال شخصیت کے حامل حضرت والا یہاں اسٹیج پر موجود ہے۔ میں حضرت والا سے درخواست گزار ہوں، حضرت مولانا محمد شکیل صاحب سے، کہ حضرت والا تشریف لا کر ہم سامعین کو اپنی قیمتی نصیحتوں سے مستفیض فرمائے۔ میں حضرت والا کی شان میں اگر یہ شعر کہہ دوں کہ خزانے علم و معرفت کے ہیں یہ گوہر شریعت کے، خزانے علم و معرفت کے ہیں یہ گوہر شریعت کے، خدا رکھے سلامت آپ ہیں مظہر طریقت کے، علوم عالیہ و عالیہ کے شاہدانے ہیں، مربی مصلح امت ہے سچے داعی وحدت کے۔ میری درخواست ہے کہ حضرت تم تشریف لے آؤ، پلاؤ ہم پیاسوں کو تم اب ساغر حقیقت کے۔ حضرت والا آپ کے سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم و اہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ حضرات کا یہ سالانہ جلسہ بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔ دستار فضیلت اور دعا کا وقت بالکل قریب ہے، اس لیے سب حضرات جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، دعا کے لیے اپنے گھروں سے اور جو ادھر ادھر کھڑے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں سب یہاں جلسہ گاہ میں تشریف لے آئے، اور میری آپ سب حضرات سے درخواست ہے کہ آج کا دن یہ ہمارے لیے دور بیٹھنے کا نہیں ہے بلکہ قریب اور مل کر بیٹھنے کا ہے۔ اس لیے تم تو کرسی بچھا کر بہت دور بیٹھے ہوئے ہو،
اس سے تو سننے کا بھی کہنے کا بھی ایک کنیکشن سے ٹوٹ جاتا ہے. فائدہ تو ہوتا ہے دور میں، لیکن بس آواز جاتی ہے، زیادہ فائدہ نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے دین کی مجلسوں میں ہمیں بیٹھنے کا طریقہ بھی بتایا کہ ہم کتنے قریب ہو کر بیٹھے. اب یہ جلسہ سا لگا ہے کہ آپ حضرات قریب کو آ رہے ہیں. دور بیٹھنے میں فائدہ نہیں ہوتا. مائک کے ذریعے آواز تو جاتی ہے اور آدمی سنتا بھی ہے، لیکن فائدہ نہیں ہوتا. اس کی مثال ایسی ہے جیسے سردی کا زمانہ ہو اور سردی لگ رہی ہو، ہاتھ پیر بھی ٹھنڈے پڑے ہوئے ہو، تو آدمی سردی کو ختم کرنے کے لیے آگ روشن کرے گا، اور آگ روشن کرنے کے بعد اس سے دور جا کر بیٹھ جائے. آگ جلتی ہوئی تو نظر آ رہی ہے، اور دور بیٹھ کے ہاتھ اس کی طرف کو کر لے آگ کی، تو سردی ختم ہو جائے گی. سردی دور کرنے کے لیے تو آگ کے جتنا قریب بیٹھیں گے تب فائدہ ہوگا. ایسے گرمی سخت ہو رہی ہو، آدمی کولر چلا دے سردی دور کرنے کے لیے، اور کولر چلا کر دور جا کر بیٹھ جائے. کولر چلتا ہوا تو نظر آ رہا ہے، لیکن اس کی گرمی ختم ہو جائے گی. گرمی ختم کرنے کے لیے کولر کے قریب بیٹھنا ہوگا. اس لیے دین کی مجلسوں میں ہمیں بالکل قریب بیٹھنا چاہیے. یہ سنت بھی ہے اور ہمارے نبی نے ہمیں بتایا بھی ہے. خیر، آپ کے جلسے کا بالکل اختتام ہے. دین کی بہت ساری باتیں آپ نے رات سے اب تک سن لی ہے. اب لمبی چوڑی گفتگو کا نہ موقع ہے اور نہ ضرورت ہے. میں 2-3 باتیں عرض کر کے بات ختم کر رہا ہوں. دیکھو، آج ہماری جتنی بھی بستیاں ہیں چھوٹی بڑی، چھوٹی بڑی تمام بستیوں کے لیے جو وقت کے حالات ہیں، ہم سب کو اتحاد اور اتفاق اور محبت کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے. آپس میں لڑنا نہیں چاہیے اور غصہ نہیں کرنا چاہیے. حضور کی ایک بہت چھوٹی سی نصیحت ہے، بہت چھوٹی سی. ایک صحابی کو نصیحت فرمائی اور ان سے یوں کہا کہ دیکھو، ایک نصیحت بالکل چھوٹی سی ہے کہ کیا؟ کہ لا تغضب، بس غصہ مت کرنا، کہ غصہ مت کرنا. کیونکہ غصہ ایک ایسی چیز ہے، جہاں بھی یہ غصہ پہنچ جاتا ہے تو وہاں کا سارا نظام درہم بھرم ہو جاتا ہے. اگر یہ غصہ گھر کے بڑے آدمی کو آ جائے، بیوی پر غصہ آیا، لیکن اس غصے میں عقل نے یہاں تک بگڑی کہ اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ میں نے تجھے طلاق دی. غصے میں گھر کا سارا نظام بگڑ گیا. ایک لفظ کہتے ہی میں نے طلاق دی. اب بتاؤ، گھر کا نظام بگڑ گیا یا نہیں غصہ آنے سے؟ یہی غصہ کسی فیکٹری میں پہنچ جائے، مزدوروں کو غصہ آ جائے یا مالک کو غصہ آ جائے،
اور تمام مزدور ہڑتال کر کے بیٹھ جائے فیکٹری والے کے خلاف تو فیکٹری بند. مالک کو غصہ آ گیا تو سارے مزدوروں کی چھٹی، فیکٹری بند ہو گئی. غصہ فیکٹری میں پہنچا. یہی غصہ اگر کسی اسکول میں پہنچ جائے تو اسکول کا نظام خراب ہو جاتا ہے. اور یہی غصہ اگر کسی مسجد میں پہنچ جائے، امام کو غصہ آ جائے یا مقتدی کو غصہ آ جائے، یا تو بس امام رہیں گے یا مقتدی رہیں گے، مسجد کا نظام بگڑ جاتا ہے. اور یہی غصہ کہیں نکاح ہو رہا ہے اور نکاح کے وقت دلہے کو غصہ آ جائے یا لڑکوں کو غصہ آ جائے تو وہاں بارات پٹتی ہوئی ہم نے دیکھی ہے. کہیں کھانا کھلاتے ہوئے کسی کو غصہ آ گیا اور اس نے کھانا کسی کے اوپر ڈال دیا تو وہاں گولی چل گئی، آدمی مر گئے. تو غصہ وہاں پہنچا تو وہاں آدمی مر گئے. تو یہی غصہ اگر مدرسے میں داخل ہو جائے، جبکہ مدرسے میں دین پڑھایا جا رہا ہے، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، اللہ اللہ ہو رہی ہے، لیکن اگر یہی غصہ مدرسے میں آ جائے اور مدرسے میں آنے کے بعد یہی یا تو کمیٹی میں آ جائے یا ذمہ دار میں آ جائے یا مدرسین میں آ جائے یا طلبہ میں آ جائے تو مدرسے میں تالا لگ جاتا ہے. تو بتاؤ غصہ خطرناک چیز ہے یا نہیں؟ اور یہی غصہ کسی بات پر رشتہ داروں میں آ جائے تو رشتہ داری ٹوٹ جاتی ہے، دل خراب ہو جاتے ہیں. اور ایسا ایسا غصہ چڑھتا ہے کسی آدمی کو کہ پوری زندگی وہ اس سے بولتا بھی نہیں اور سلام دعا بھی نہیں کرتا. تو غصہ بہت خطرناک چیز ہے. اس لیے حضور نے ایک چھوٹی سی نصیحت کر دی ہے کہ بھئی دیکھو لا تغضب، غصہ مت کریو، کہ غصہ مت کر لینا. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی نصیحت اور کر دی. بس میں یہ چھوٹی سی نصیحت سنا کے بات ختم کر رہا ہوں. ایک نصیحت حضور نے کر دی کہ دیکھو غصہ مت کریو، کیونکہ غصہ کرنے میں محلوں میں توڑ پیدا ہو جاتا ہے، بستیوں میں دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، رشتہ داریاں ٹوٹ جاتی ہے اور دل تو دکھی جاتا ہے کسی نہ کسی کا. اب مسلمان کا دل دکھا دینا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسے نیچا دکھا دیا، لیکن یاد رکھو کسی مسلمان کو نیچا دکھانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. بتاؤں کتنا بڑا گناہ ہے؟ ہم تو بہت خوش ہوتے ہیں اپنی بیٹھکوں میں بیٹھ کر کہ بھئی ہم نے اسے نیچا دکھا دیا، اور بعض مرتبہ غصہ آتا ہے تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ میری جائیداد میں آگ لگ جائے لیکن اسے تو ضرور مجھے نیچا دکھانا ہے. دیکھو سنو کان کھول کر، کسی کو نیچا دکھانا اور کسی کو ذلیل کرنا اور کسی کا دل دکھا دینا، اور جیسا آدمی ہوگا اس کا اگر دل دکھایا ایسے گناہ بھی بڑا ہو جائے گا. کسی حافظ کا دل دکھا دیا تو اور زیادہ گناہ، اور کسی عام درجے کا آدمی کا دل دکھا دیا تو اور اس سے کم گناہ، اور کسی ولی کا دل دکھا دینا. اللہ کو اتنا غصہ آتا ہے کہ کسی ولی کے دل کو دکھا دینے میں اللہ فرماتا ہے کہ بھئی میرا اس سے اعلان جنگ ہے، اب میں لڑوں گا اس کی طرف سے. دو گناہ ایسے ہیں اسلام میں کہ اللہ نے ان پہ سب سے بڑی سزا متعین فرمائی ہے. کیا؟ ایک تو سود کا لینا اور دوسرے کسی ولی اور اللہ والے کا دل دکھا دینا.
یہ اتنے بڑے گناہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ پالا کھینچ لے اور مقابلہ مجھ سے ہے، میرا اعلان جنگ ہے۔ بتاؤ اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ کتنا بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کا دل دکھا دینا۔ دیکھو کان کھول کر سنو، ہم بعض مرتبہ یوں ہی کہہ دیتے ہیں کچھ بھی، کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جہاں بیت اللہ بنا ہوا ہے، بیت اللہ کے چاروں طرف کی جگہ کو کہتے ہیں مطاف، یعنی جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس کو بولتے ہیں مطاف۔ صحابہ بھی موجود ہے، حضور بھی موجود ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یوں کہا جو وہاں موجود تھے کہ بھئی بتاؤ یہ کس کا گھر ہے؟ کہ اللہ کا گھر ہے۔ کہ یہ کتنی عظمت والا گھر ہے سب جانتے ہیں، ہم جتنے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں بتاؤ بیت اللہ کی دل میں سب کے قدر ہے یا نہیں؟ اور وہ شراب پینے والا مسلمان جو شراب کے نشے میں مست ہو، اگر کوئی اس سے یوں کہہ دے اس کے کان میں جا کر کہ تو نے شراب پی رکھی ہے، تجھے معلوم بھی ہے کہ بیت اللہ کو اس وقت ڈھایا جا رہا ہے، تو بتاؤ وہ بھی ہوش میں آ جائے گا یا نہیں؟ کہ اچھا میں زمین پر ہوں اور میرے ہوتے ہوئے بیت اللہ کو کوئی ہاتھ لگا دے، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ تو ہر مسلمان کے دل میں بیت اللہ کی عظمت ہے، قدر ہے، اور پھر کیوں نہ ہو، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بیت اللہ پر روزانہ 120 رحمتیں نازل ہوتی ہے۔ اب ساری دنیا میں رحمتیں بیت اللہ سے جاتی ہے، لیکن جو رحمت اللہ کی طرف سے روزانہ اترتی ہے سب سے پہلے وہ بیت اللہ پر اترتی ہے۔ اور بیت اللہ کے 4 کونے ہیں، ایک کونا رکن یمانی ہے جو یمن کی طرف کونا ہے، اس کا نام رکن یمانی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رکن یمانی جو کونا ہے بیت اللہ کا، ہر وقت 70,000 فرشتے اس پر تعینات رہتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہوگی بیت اللہ کی۔ اور رکن یمانی سے ادھر کا جو کونا ہے جس میں حجر اسود ہے، حجر اسود یعنی کالا پتھر، یہ پتھر سفید تھا، اللہ نے اس کو جنت سے بھیجا تھا، اور اس پتھر کی خاصیت یہ رکھی اللہ نے کہ جو بھی بیت اللہ کا طواف کرے گا، کیونکہ طواف کرنا چکر جو شروع ہوتا ہے وہ حجر اسود سے ہوتا ہے اور یہی چکر پورا ہوتا ہے، تو اب حکم یہ ہے طواف کرنے والوں کے لیے کہ جب چکر شروع کرو تو اب اس کا بوسہ لے لو، اس پتھر کو چوم لو، اور اگر بھیڑ زیادہ ہے تو دور سے کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا لو اور چوم لو ہاتھوں کو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ نے یہ خاصیت رکھی تمہارے گناہ کو یہ کھینچ لے گا، اور یہ کالا ہو گیا گناہ کھینچتے کھینچتے۔ لیکن ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بیت اللہ کا چومنا، ہاتھ اٹھا کے بوسہ لینا، یہ اتنی بڑی فضیلت ہے جیسے اللہ سے مصافحہ کرنا۔ اب بتاؤ اللہ سے مصافحہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت۔ اگر مسلمان آپس میں بھی محبت کے ساتھ، یعنی ادھر بھی دل میں محبت ہے اور ادھر بھی دل میں محبت ہے، اور محبت میں سلام کر کے اگر مصافحہ کریں، اور مصافحہ کرتے وقت جو یوں ہاتھ ہلتے ہیں، روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یعنی مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ جو مصافحہ کر رہا ہے اور ہاتھ ہلا رہا ہے تو گناہ جھڑ رہے ہیں۔ یہ تو عام مسلمانوں سے مصافحے کی فضیلت ہو گئی، لیکن اللہ سے مصافحہ کرنے کی کتنی بڑی فضیلت۔ اب بتاؤ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کتنی عظمت والا اور برکت والا ہو گیا۔ لیکن حضور نے فرمایا صحابہ سنو کان کھول کر، صحابہ خاموش ہو گئے، متوجہ ہو گئے،
کہ حضور کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بیت اللہ کا ڈھا دینا کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، لیکن کسی مسلمان کے دل کو دکھا دینا یہ بیت اللہ کے ڈھا دینے سے بڑا گناہ ہے۔ ہم مسجد کے ڈھانے کو بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں، لیکن مسلمان کا جو دل ہے اس دل کو دکھا دینا یہ تو مسجد کے ڈھا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ مدرسے کے ڈھا دینے کو بڑا گناہ سمجھ رہے ہیں، ہے گناہ، لیکن کسی مسلمان کا دل دکھا دینا یہ مدرسے کے ڈھا دینے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہم اپنی بستیوں میں ملنے جلنے والوں میں پیار اور محبت کے ساتھ رہے۔ آج ہم نے ٹھان لی ہے کہ ہم جو ہے ہم تو ہم ہی ہیں، کہ ہمیں دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں؟ حضور نے تو ایک پیغام دیا ہے۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دیکھو، اگر مسلمان اپنا ایمان دیکھنا چاہتا ہے اور اپنے اخلاق دیکھنا چاہتا ہے تو حضور فرما رہے ہیں کہ سل من قطعک وعفو عن من ظلمک۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا دیا کہ اگر تم سے کوئی تعلق اور رشتہ داری کو توڑنا چاہے تو تم چھوٹے بن کے اس سے تعلقات کو جوڑ لو، توڑو نہ۔ وہ بڑا بن رہا ہے، بننے دو، لیکن تم چھوٹے بن جاؤ، یہ حضور فرما رہے ہیں۔ اور حضور نے تو چھوٹا بن کے دکھایا ہے، جبھی تو یہ اسلام ساری دنیا میں پھیل گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کھانے پینے کی نہیں ہے۔ آج ہم کھانے پینے کی سنتوں کو تلاش کرتے ہیں کہ بھئی پہلے نمکین کھانا سنت ہے یا میٹھا کھانا سنت ہے، جو بھی کھانا آ جائے اسے کھا لو، وہی سنت ہے۔ لیکن کھانے پینے کی سنت تو بہت یاد، لیکن حضور کی ایک سنت یہ بھی تو ہے کہ تم معاف کرنا سیکھو ایک دوسرے کو۔ حضور نے تو معاف کیا ہے، اس کو بھی معاف کیا ہے حضور پاک نے جس نے حضور کو زہر دیا تھا۔ ایک یہودی عورت ہے، حضور کی دعوت کر دی، اللہ کے نبی نے قبول فرما لی، لیکن اسے تو دشمنی تھی حضور سے۔ یہودی عورت حسد، اس نے کھانا بنایا اور اس میں زہر ڈال دیا حضور کو مارنے کے لیے۔ اس نے دسترخوان بچھا دیا، حضور پہنچ گئے اور وہ زہر ملا ہوا کھانا سامنے رکھا ہوا، حضور نے اس میں سے لقمہ اٹھایا، جو زبان پر رکھا، جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے کہا کہ آپ اس کھانے کو مت کھانا، اس میں زہر ملا رکھا ہے۔ حضور نے وہ کھانا الٹا کر دیا، لیکن زہر اتنا تھا کہ اس کا دماغ پہ زہر چڑھ گیا۔ اللہ کے نبی کو پتہ چل گیا کہ اس نے دشمنی میں زہر دیا ہے، لیکن حضور نے اس سے کہا کہ دیکھ، یہ تو تیرا برتاؤ ہے زہر دینا، لیکن میرا برتاؤ یہ ہے معاف کرنا، جا میں نے تجھے معاف کر دی۔ اب جب اس کو معاف کیا تو فوراً یہودی عورت بولی کہ اچھا معافی کر رہے ہو، کلمہ تو پڑھاؤ۔ اسی وقت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ پڑھا دیا، یعنی ایک دم نفرت محبت میں بدل گئی۔ اس لیے معاف کرنا سیکھو اور دلوں میں اور دماغوں میں لیے نہ پھرو کہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر بس بات ختم کر رہا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ایسے ہی لگی ہوئی جیسے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں۔ حضور پاک تقریر فرما رہے ہیں اور تقریر کرتے کرتے ایک آدمی مسجد کے دروازے سے اندر آیا۔ حضور نے فرمایا کہ بھئی اگر دنیا میں کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو ان کو دیکھ لو، یہ جو آئے ہیں۔ مجمع ختم ہو گیا، ایک صحابی ان کے پیچھے پیچھے چلے گئے ان کے گھر کہ میں دیکھوں تو اس کا عمل کیا ہے جو حضور نے یہ کہا کہ اگر دنیا میں جنتی دیکھنا ہے انہیں دیکھ لو۔ تو وہ صحابی جو گئے ان سے کہا کہ تم مجھے اپنا خادم رکھ لو، کیونکہ خادم کا مطلب رات دن ساتھ رہوں گا تو پتہ چل جائے گا ان کا عمل کیا ہے۔
انہوں نے کہا مجھے خدمت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اپنے کام خود کر لیتا ہوں۔ کہا کہ اچھا چلو مجھے مہمان بنا لو اپنا، کیونکہ مہمان رہوں گا تو رات دن ان کے ساتھ رہوں گا، پتہ چل جائے گا ان کا کون سا عمل ہے کہ ہاں تم مہمان بن کے رہو۔ 3 دن 3 رات مہمان بن کر رہے، لیکن الگ سے کوئی عمل ہاتھ نہ لگا۔ اب انہوں نے کہا کہ اچھا اب میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں، لیکن تم وہ تو بتاؤ، میں تو یہ لینے کے لیے آیا تھا، تمہارا آخر وہ کون سا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے حضور نے یہ کہا ہے جنتی دیکھنا ہے تو انہیں دیکھ لو دنیا میں۔ انہوں نے کہا الگ سے تو میرا کوئی عمل نہیں ہے، بہت دیر میں بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ بس میرا ایک عمل ہے کہ کیا کہ نماز تو میں بھی وہی پڑھتا ہوں جو تم پڑھتے ہو، روزہ میں بھی وہی رکھتا ہوں جو رکھتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی وہی کرتا ہوں جو تم کرتے ہو، لیکن ایک عمل ہے میرا کہ کیا کہ میں کسی مسلمان کی طرف سے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھتا ہوں، ہر مسلمان کی طرف سے کسی کی طرف سے اپنے دل میں بدگمانی نہیں رکھتا۔ ہم کتنی بدگمانیاں لے کے گھوم رہے ہیں اپنے دل میں کہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں، اگر کسی کی طرف سے نفرت دل میں صبح پیدا ہو گئی تو رات ہونے سے پہلے پہلے اپنے دل کو اس کی طرف سے بدگمانی سے پاک کر لو، اور اگر رات میں پیدا ہو گئی کوئی بدگمانی دل میں تو صبح ہوتے ہوتے اپنے دل کو پاک کر لو۔ یہ کیا اللہ کے نبی سبق پڑھا رہے ہیں؟ ہم کتنی نفرت ایک دوسرے کے لیے دلوں میں گھوم رہے ہیں کہ بھئی یہ تو ایسا ہے، یہ ایسا ہے، اللہ جانے یہ کیسا ہے، لیکن میرے لیے حکم یہ ہے کہ میں سب مسلمانوں کی طرف سے اپنے دل کو پاک اور صاف رکھوں۔ یہ اللہ کے نبی نے ہمیں پیغام دیا ہے۔ جب ہمارے دل اتنے پاک اور صاف رہیں گے تو بتاؤ محبت بستیوں میں بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی؟ جب محبت ہوگی تو آپس میں اتحاد رہے گا، آپس میں اتفاق رہے گا، پھر تم بڑے سے بڑے کام کو معمولی طور پر انجام دے سکتے ہو۔ لیکن اگر تمہارے دلوں میں نفرتیں ہو گئی، دلوں میں پھوٹ پڑ گئی، تو پھر تم چھوٹا کام بھی مل کے نہیں کر سکتے۔ ایک واقعہ اور سنا دوں، ذہن میں آ گیا کہ دیکھو حضور نے ہمیں کیا سبق دیا ہے۔ ہم تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ حضور اکرم مسجد نبوی میں ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دیہاتی آدمی آیا، بالکل دیہاتی، جو اسلام کی بھی محبت دل میں نہیں اور حضور کی بھی نفرت، اور مسجد میں آ کر اس نے کھڑے ہو کر پیشاب شروع کر دیا مسجد میں۔ بتاؤ کتنا بڑا جرم ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے زمانے میں کوئی آدمی غیر آ کے اور مسجد میں پیشاب کر دے تو وہ زندہ جائے گا یا مر جائے گا؟ تو لوگ مار دیں گے۔ اب صحابہ بیٹھے ہوئے، صحابہ نے دیکھا حضور کے سامنے کہ ایک آدمی مسجد میں پیشاب کے لیے کھڑا ہو گیا اور پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ کھڑے ہو گئے کہ اسے پکڑ لیں۔ حضور نے کہا کہ نہیں بھائی بیٹھ جاؤ، اس کا بند نہ لگاؤ، جو اسے کرنا تھا اس نے کر دیا، اس کا بند نہ لگاؤ، اسے تکلیف پہنچے گی۔ دیکھو حضور تکلیف غیر کو بھی نہیں پہنچا رہے ہیں، چنانچہ وہ پیشاب کر کے فارغ ہو گیا۔ حضور نے اس کو بلایا اور کہا دیکھو یہ اللہ کا گھر ہے، اس کو گندہ نہیں کیا کرتے، نہ تیرا گھر نہ میرا گھر، یہ اللہ کا گھر ہے۔ وہ رہا حضور کے پاس، اور رہنے کے بعد وہ تو نفرت لے کر آیا تھا دل میں۔ اس نے کہا کہ اے محمد میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا تم پیدل آئے تھے یا سواری سے آئے تھے؟ کہا میرے پہ سواری نہیں ہے، میں تو پیدل آیا تھا۔ اللہ کے نبی نے اپنی سواری ہدیے میں دے دی کہ لے میری سواری اور اس سواری پر سوار ہو کر جا۔ پھر دیکھا کہ اس کے بدن پہ تو کپڑے ایک ہی جوڑی، وہ بھی میلے کچیلے پھٹے پرانے۔ کہا کہ تیرے پہ اور کپڑے نہیں ہیں؟ کہ نہیں۔ حضور نے ایک جوڑا بھی دے دیا کہ یہ جوڑا لو میری طرف سے ہدیہ۔ کسے حضور ہدیہ دے رہے ہیں؟ جس نے مسجد میں پیشاب کیا۔
سواری بھی دے رہے ہیں، جوڑا بھی دے رہے ہیں. ہم تو جوڑا کس کو دیں گے؟ داماد کو دیں گے، رشتہ دار کو دیں گے. لیکن حضور تو مسجد میں پیشاب کرنے والے کو جوڑا اور ہدیہ دے رہے ہیں. اب اس کے دل میں تو نفرت تھی، حضور نے معاف کیا اور اس پر یوں احسان کر دیا. چنانچہ جب وہ اپنے قبیلے میں پہنچا تو کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، وہ اپنے قبیلے اور خاندان کے 300 آدمیوں کا سردار تھا. اور 300 آدمیوں کو اکٹھا کر کے حضور کے پاس لایا کہ بھئی حضور کو تو لوگ کوئی جادوگر کہہ رہا ہے، کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی جھوٹا کہہ رہا ہے، ذرا حضور کے اخلاق تو دیکھو. چنانچہ اسی وقت 300 آدمی کو لایا اور حضور سے کہا کہ اللہ کے پیغمبر ان کو کلمہ پڑھا دو. تو حضور نے سب کو کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اور 300 لوگ اسلام میں داخل ہو گئے معاف کرنے سے. اس لیے میرے بھائی آج کا پیغام اس جلسے کا یہ ہے کہ بھئی اگر ایک جگہ رہتے رہتے ہم میں کوئی کدورت یا نفرت دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے تو اس نفرت سے اپنے دلوں کو پاک کریں گے یا نہیں کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کر کہو کہ پاک کریں گے، انشاءاللہ محبت کے ساتھ رہیں گے. اب آپس میں تو لڑو تو نہیں، ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کہ لڑنے کے نہیں بالکل بھی. ہاں کیونکہ فرشتے ہو نا، تم لڑو گے نہیں. لڑائی تو فرشتوں میں نہیں ہوتی، اور یہ جو کھیڑی بستی ہے یہ فرشتوں کی ہے. لڑائی تو ہوگی لیکن معاف کر دیں گے ایک دوسرے کو، معاف کریں گے نا. اگر آپس میں کوئی بات ہو گئی تو معاف کریں گے، اور یہ حضور کی سب سے بڑی سنت ہے. ہم نہیں کہتے چلو وہ سنت چھٹ گئی تو کوئی بات نہیں کہ بھئی پانی اس نے 3 سانس میں نہیں پیا، 3 سانس میں پانی پینا سنت تھا، اس پر کوئی زیادہ پکڑ نہیں ہونے کی. یا سنت تو یہ تھا کہ میٹھا کھانا، یہ نمکین کھانا پتہ نہیں کہاں سے آیا ہے، اس کو کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن اگر تم نے اس سنت پہ عمل کر لیا کہ ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیں گے، انشاءاللہ کریں گے. اب جب تم میں پیار اور محبت ہو جائے گا، اب چاہے تم اپنے اس اسکول کو یونیورسٹی بنا لو تو یونیورسٹی بن جائے گی. اور تم بڑی تعداد میں ہو اور تمہارے دلوں میں نفرت اور دشمنی ہو تو یہ جو 4-5 کمرے ہیں یہ بھی خالی پڑے رہیں گے، اور ایک مدرس کی تنخواہ بھی تم نہیں دے سکتے. اس لیے میں ہر جلسے میں یہ کہتا ہوں کہ آج اس ملک میں اگر اپنی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے، کان کھول کر سن لیو، اگر اس ملک میں اپنی آنے والی نسلوں کو مسلمان رکھنا ہے تو مدرسے ہمارے لیے ضروری ہے. اور مدرسے مسلمانوں کے لیے آج ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں کہ انسان کے لیے جیسے ریڑھ کی ہڈی ضرور، اگر ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح مسلمان اپنے مدرسے کے بغیر اس ملک میں مسلمان نہیں رہ سکتا. آج فرقہ پرست تحریکیں اور اسلام مخالف طاقتیں ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو چکی ہے اور ان مدرسوں کو برباد کرنا چاہتی ہے. انہیں معلوم ہے میں اور آپ مدرسے کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ ہم مدرسوں میں رہتے ہیں، پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، فائدہ ہو رہا ہے، لیکن میں اور آپ مدرسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر مدرسوں کی اہمیت کو سمجھا ہے تو امریکہ میں بیٹھی ہوئی جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں ان سے معلوم کرو کہ مدرسے کیا چیز ہے. انہیں معلوم ہے جب تک مدرسے اس ملک میں رہیں گے تو مسلمانوں کی آنے والی نسلیں اسلام اور ایمان پر باقی رہے گی. اس لیے وہ متحد ہو کر ایک پلیٹ فارم پر ان کو برباد کرنا چاہتے ہیں، اور برباد کرنے کے لیے ان پر طرح طرح کے الزامات، کبھی دہشت گردی، یہاں سے اگرواد بڑھ رہی ہے ملک کے اندر، اور کبھی ان پر کوئی الزام، کبھی کوئی الزام. ورنہ ساری دنیا جانتی ہے کہ مدرسوں میں کیا ہو رہا ہے. مدرسوں میں تو لاٹھی بھی نہیں ملنے کی، ساری دنیا کو پتہ ہے. اس لیے میرے بھائی میں اس مختصر وقت میں آپ حضرات کو ایک یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں
کہ اگر یہ مدارس اسلامیہ اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے تم سے جان کی بھی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ جان کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار رہیں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کر کہو کہ انشاءاللہ تیار رہیں گے. اور اگر اپنے تحفظ اور اپنی بقا کے لیے مال کی قربانی مانگے تو کہو کہ انشاءاللہ مال کی قربانی دینے کے لیے بھی تیار رہیں گے. اب لگا ہے کہ یہ جو کھیڑی بہادر لوگوں کی بستی ہے، اب یہ جلسہ بہادروں کا سا لگا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھا دینا یہی سب سے بڑا تعاون ہے. دیکھو ہاتھ تو یہاں اٹھ رہے ہیں، لیکن زلزلہ امریکہ اور برطانیہ کے دفتروں میں آ رہا ہے، ہاتھ یہاں اٹھ رہا ہے. اور ایسا ہی نہیں ہے، تم بہادر لوگ ہو نا، بہادروں کا شیطان بھی بہادر ہی ہوتا ہے. کمزور کا شیطان کمزور، عالم کا شیطان عالم، اور پہلوان کا شیطان پہلوان، اور ماسٹر کا شیطان ماسٹر ہوتا ہے. تو طاقتوروں کا شیطان بھی طاقتور ہی ہوتا ہے. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ تمہارا جلسہ سننے کے لیے فرشتے آئے ہوئے ہیں، یقیناً آئے ہوئے ہیں، اور تم سے زیادہ فرشتے ہیں آج یہاں. فرشتے تم سے زیادہ ہیں، چاروں طرف کھڑے ہوئے ہیں. لیکن علاقے کا جو شیطان تھا بڑا، وہ بھی اپنے سرائے اور چاروں طرف سے قطب پور اور میراپور تمام چھوٹے چھوٹے شیطانوں کو جمع کر کے اس نے بھی ڈیرا ڈال رکھا ہے یہاں کھیڑی میں جلسے میں. اب تم کہو گے وہ کہیں کے لیے آیا یہاں جلسہ سننے کے لیے؟ جلسہ سننے کے لیے نہیں آیا، وہ اپنا کام پورا کر رہا ہے، اور اس کا کہیں نہ کہیں کام نظر آ رہا ہے. اس نے تمام علاقے کے چیلوں کو جمع کر کے کہ بھئی بہادروں کا جلسہ ہے، یہ جلسہ کامیاب نہیں ہونا چاہیے، اسے ناکام کر دو. اگر یہ جلسہ ناکام ہو گیا تو علاقے کے سارے جلسے ناکام ہو جائیں گے. کیا کر رہا ہے شیطان؟ تقریر کر رہا ہے. سن نہیں رہا تقریر، کر رہا ہے تقریر. اور اس کی تقریر کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا. اللہ نے قرآن میں کہا ہے اس کی تقریر کو. کیا تقریر کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ شیطان اپنی پوری ٹولی لے کر، یعنی کھیڑی کے ہر چوراہے پر، گلی پر، ذمہ دار بڑے اور دروازے پر جا جا کر تقریر سنا رہا ہے. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء. یہ تقریر کر رہا ہے کہ کان کھول کے سن لو کھیڑی کے مسلمانوں، دیکھو جلسے میں نہ جائیو، اختلاف کر لو، اور جلسے میں چلے گئے تو تم سے جان کی بھی قربانی، مال کی بھی قربانی مانگیں گے. اگر تم نے مال کی قربانی دے دی تو غریب ہو جاؤ گے، جلسے میں نہ جائیو. یہ شیطان کہہ رہا ہے. قرآن کی آیت پڑھی ہے میں نے، الشیطان یعدکم الفقر. لیکن اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آئے ہوئے ہیں، اور فرشتے بھی تقریر کر رہے ہیں، اور قرآن میں ان کی تقریر یوں بیان ہے: واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا. او کھیڑی کے غیور مسلمانوں، کان کھول کر سن لو، ہمیں اللہ نے اس دھرتی پہ بھیجا ہے اور یوں کہا ہے کہ ہر ذمہ دار اور ہر گھر گھر جا کر میرا پیغام سنا دو. لامحدود خزانوں کا مالک تو میں ہوں، سارے خزانوں کی چابی میرے ہاتھ میں ہے. اگر تم میرے دین اور قرآن کو باقی رکھنے کے لیے ایک دو گے تو میں ایک کے بدلے میں 10 دوں گا، 70 دوں گا، 700 دوں گا. شیطان تم سے اس وقت یوں کہہ رہا ہے اگر تم نے 50,000 روپے دے دیے غریب ہو جاؤ گے، اور اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے 50,000 روپے دے دیے تو میں مالدار کر دوں گا. بتاؤ اللہ کی مانو گے یا شیطان کی مانو گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کس کی مانو گے؟ اللہ کی. اور ہم میں تو اکثر کسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نظارے صبح اور شام دیکھ رہے ہیں. بتاؤ ہم نے اپنے کھیت میں گیہوں کا ایک ہی دانہ تو ڈالا تھا، اللہ نے ایک دانے کے بدلے میں کتنے دانے دے دیے. تربوز کا ایک ہی بیج تو ڈالا تھا،
اللہ نے اس سے بیل پیدا فرمائی اور کتنے تربوز لگتے چلے گئے. آم کی ایک گٹھلی زمین میں ڈالی, اللہ نے اس سے تناور درخت پیدا فرمایا اور کتنے آم لگتے چلے گئے. بتاؤ وہ اللہ کی ذات ہمارے اس جسم کو باقی رکھنے کے لیے اگر زمین میں ایک دانہ ڈالے, اللہ ایک کے بدلے 10 بھی دے, 70 بھی دے, 700 بھی دے. بتاؤ اگر اس کے دین کو, قرآن کو باقی رکھنے کے لیے ہم ایک خرچ کریں گے تو اللہ ایک کے بدلے 10 نہیں دے گا اور 700 نہیں دے گا اور اس سے بھی زیادہ نہیں دے گا اور مغفرت نہیں کرے گا. تو اس ملک میں مساجد اور مدارس کا جو جال پھیلا ہوا ہے اور دین کے جتنے یہ شعبے ہیں, ان سب شعبوں کی, مدارس کی, مساجد کی ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں اور ان کو چلائے اور آگے بڑھائے. اس لیے کہ گورنمنٹ تو ان کو برباد کرنا چاہتی ہے. تو بھئی سب حضرات کی بات سمجھ میں آئی یا نہیں آئی؟ تو کس کی بات مانیں گے, اللہ کی یا شیطان کی؟ شیطان تو کہہ رہا ہے کہ خرچ نہ کریو, غریب ہو جاؤ گے. اللہ کہہ رہا ہے کہ خرچ کرو, میں مالدار کر دوں گا. تو اللہ کا فضل ہے کہ یہاں منتظمہ کمیٹی ماشاءاللہ بیٹھی ہوئی ہے اور سب حضرات دل کھول کر اپنے اعتبار سے تعاون کر رہے ہیں. تو میں بھی اخیر میں آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ حضرات جلدی سے تشریف لے آئے اور جس کا جیسا موقع ہو اپنے موقع کے اعتبار سے آپ حضرات دل کھول کے تعاون فرما دیں. چل تو رہا ہے تعاون, لیکن اگر کسی نے کچھ کم کرا ہے تو وہ اپنی خوشی سے تھوڑا سا اور بڑھا لے تاکہ پورا جو بجٹ ہے مدرسے کا سال کا وہ مکمل ہو جائے اور تم اس مدرسے کے نظام کو بہتر سے بہتر بناؤ. میں تو ہر جلسے میں کہتا ہوں کہ اس میں ماسٹر بھی رکھو اور پڑھانے بھی, تاکہ ساری بستی کے بچے کم سے کم 8ویں تک پڑھ کے دین کو, دنیا کو یہی دینی ماحول میں چلے جائے اسکولوں میں, تو پھر وہ دیندار اور مسلمان رہیں گے. تو بھئی لاؤ کچھ تو کھڑے ہو, تعاون کرو, یوں تو تم کر ہی رہے ہو.